اسرائیل کا قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملہ، حماس کی قیادت کو شہید کرنے کا دعویٰ، حماس نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ 5 شہادتوں کی تصدیق، بیان میں کہا حملے میں حماس وفد کے سربراہ خلیل الحیا کا بیٹا، دفتر کے ڈائریکٹر اور 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ حماس قیادت محفوظ ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا دوحہ میں حماس رہنماؤں کی رہائشی کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی حملے میں حماس رہنما خالد مشعل، مذاکراتی وفد کے سربراہ خلیل الحیا سمیت 5 رہنماؤں کو شہید کیا گیا۔ جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اپنی خود مختاری کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ قطری وزیراعظم کی وارننگ، قطر نے اسرائیل کے حملے کی پیشگی اطلاع دینے کی تردید کر دی۔ کہا اسرائیلی حملے کے دوران امریکہ کی جانب سے رابطہ ہوا، امریکہ سے بات چیت اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ہونے والے دھماکوں کے دوران ہوئی۔ قطر احتجاجی طور پر ثالثی سے پیچھے ہٹ گیا، کہا اسرائیل کے رویے کو برداشت نہیں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے حملے کی منظوری نہیں دی، قطر پر حملہ اسرائیل کا یک طرفہ فیصلہ تھا۔ اسرائیلی حملہ قطر کی خود مختاری اور سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کی قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، وزیراعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم کو ٹیلی فون، امیر قطر اور عوام سے گہری ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا اسرائیل کے مضموم عزائم خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے وزیراعظم شہباز شریف کی یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ نیپال میں پرتشدد مظاہروں کے بعد ملک کی سیکیورٹی فوج نے سنبھالی۔ نیپال کے آرمی چیف کی مظاہرین سے احتجاج ختم کرنے کے پیغام میں کہا درخواست ہے احتجاج ختم کر کے بات چیت کا راستہ اپنائیں۔ احتجاج کے دوران ناقابل تلافی نقصان ہوا، قومی ورثے، املاک اور سفارتی مشنز کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ میجر عدنان اسلم شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، وزیراعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت۔ میجر عدنان اسلم نے 2 ستمبر کو بنوں میں فتنہ خارج کے بہادری سے مقابلہ کیا، CMH میں علاج کے دوران جامع شہادت نوش کیا۔ وزیراعظم کا بہادر فوجی افسروں کو بھرپور خراج عقیدت، کہا ہم وطن کے ایک ایک بہادر بیٹے سے محروم ہیں، شہید کی جرت اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میجر عدنان کی وطن سے محبت اور قربانی کا جذبہ ناقابل شکست ہے۔ مسلح افواج ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ میجر عدنان اسلم کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ملتان میں پانی شیرشاہ فلڈ بند تک پہنچ گیا، اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، لوگوں کی نقل مکانی۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب سے تباہی، شہری آبادی کو بچانے کے لیے بند میں شگاف ڈالنے سے کئی گاؤں ڈوب گئے۔ علی پور کے علاقے سمیت سید پور کے مقام پر سپر بند ٹوٹ گیا، پانی آبادی میں داخل، 7 افراد ریلے میں بہہ گئے، ایک بچے کی لاش مل گئی، دیگر کی تلاش جاری۔ ورثا کا کہنا ہے کشتی نہیں دی گئی جس کی وجہ سے ہمارے لوگ سیلاب میں بہہ گئے۔ رحمیہ خان کے علاقے لیاقت پور میں موزہ نور والا میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے سے خواتین ڈوب گئیں، لاشیں نکالی گئیں۔ کمالیہ میں دریائے راوی میں ڈوبنے والے رضاکار اور طالب علم کی لاش مل گئی۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، ٹریفک کی روانی متاثر، کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ بارش کے پانی کی وجہ سے بورڈ آفس سے حیدری مارکیٹ اور سخی حسن سے ناکم چرنگی جانے والا روڈ بند، چرنگی کاز وے ندی گودام چرنگی سے محمود آباد تک بند۔ بارش کا پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے کاز وے بند کیا گیا۔ ملیر ندی میں طغیانی 2 افراد ڈوب گئے، ایک کو بچا لیا گیا، دوسرے کی تلاش جاری۔ کڈاب کے قریب ہندودی میں رکشہ اور گاڑی بہہ گئی، حادثے میں خاتون پانی میں بہہ گئی، 3 افراد گاڑی میں سوار تھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ناگم چرنگی کے سنگم پر بارش کا پانی جمع ہے جس کی نکاسی کی جا رہی ہے۔ کمشنر کراچی نے بارشوں کے پیش نظر آج کراچی کے تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ہمیں اس سلسلے میں جو ہے کوئی آبی ذخائر جو ہے اپنے ان میں اضافہ کرنا چاہیے، ان کا اور ان پارٹی کا معاملہ ہے، لیکن اگر وہ اس بینک کی حمایت کرتے ہیں تو ایک اچھی ابتدا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ٹیکنیکلی کوئی ایشو نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں ہے۔ کالا باغ ڈیم سے کسی کو نقصان نہیں، 50 سال سے یہ سیاست کی نظر ہے۔ کالا باغ ڈیم کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں، گنڈا پور کالا باغ ڈیم کی حمایت کرتے ہیں تو یہ اچھی ابتدا ہے۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہائبرڈ نظام کے باعث سول اور ملٹری تعاون کو فروغ مل رہا ہے. یہ نظام ملک کے لیے ہے, کچھ لوگوں کو اس سے تکلیف ہے. فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد امریکہ سے تعلقات کو فروغ ملا. SCO میں ہماری کامیابیاں سامنے آئیں. بھارت ہمارا دشمن ہے, وہ کبھی ہمارے لیے اچھا نہیں چاہے گا. آبی گزرگاہوں اور بندوں پر تعمیرات بند ہوں تو 50% مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس وقت راوی, چناب اور ستلج میں سیلاب ہو رہا ہے, تو یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ انڈس پہ ڈیم بنانے کے یہ شوشے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں. سیلاب گزرنے کے بعد جتنے بھی آپ نے متنازع باتیں چھیڑنے, آپ چھیڑیں, آپ بات کریں, ہم بھی بات کر سکتے ہیں. سیلاب گزرنے کے بعد جتنی متنازع باتیں کرنا ہوں کریں. متنازع ڈیمز کی وجہ سے علاقوں کو خطرات ہو سکتے ہیں. راوی اور ستلج میں سیلاب ہو تو دریائے سندھ پر ڈیم بنانے کے شوشے کیوں چھوڑے جاتے ہیں. بلاول بھٹو کی سکھر بیراج کے دورے پر گفتگو. کہا جو ڈیم ٹیکنیکل طور پر درست ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. جس ڈیمز پر اتفاق رائے نہ ہو تو اس کے خلاف PP آواز اٹھاتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سکھر بیراج پر صورتحال کا جائزہ لیا. آبپاشی حکام کی جانب سے سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر صوبائی وزراء بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھے. تینوں دریاؤں میں کسی بڑے ریلے کی کوئی پروجیکشنز نہیں ہے. چناب بھی پوری طرح سے اب نارملائزیشن کی طرف ہے. اگلے 48 گھنٹے میں یہ نیچے سندھ پروونس میں داخل ہو جائے گا. دریاؤں میں 2 روز میں پانی معمول پر آ جائے گا. تینوں دریاؤں میں اب ریلے کی آمد متوقع نہیں. مونسون کا 10واں اسپیل آج ختم ہو گیا. پنجاب میں اب بڑی بارش کا امکان نہیں. DGPDM میں عرفان علی کاٹھیا کی پریس کانفرنس. کہا وسطی پنجاب میں بروقت رسپانس سے نقصان کم سے کم ہوا. جنوبی پنجاب میں ریسکیو آپریشن سست روی کا شکار ہے. پانی کے تیز بہاؤ کے باعث مشکلات کا سامنا رہا. ریسکیو آپریشن کے لیے 70 کے قریب کشتیاں جلال پور پیروالا میں موجود ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز بڑے ریلیف پیکج کا اعلان کریں گی. PTI رہنما شاہ محمود قریشی ایک اور مقدمے میں بری ہو گئے. انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو سپریم کورٹ جج کے اسکواڈ کی گاڑی جلانے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا. PTI رہنما یاسمین راشد, اعجاز چودھری, محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ سمیت 17 مجرموں کو 10-10 سال قید کی سزا. خدیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی. عدالت نے روبینہ جمیل اور افشاں طارق سمیت 21 ملزمان کو بری کر دیا. ایشیا کپ کا پھیکا آغاز. افغانستان نے افتتاحی میچ میں ہانگ کانگ کو 94 رن سے آؤٹ کلاس کر دیا. ابوظہبی میں ہانگ کانگ کی ٹیم 189 رنز کے تعاقب میں 9 وکٹوں پر 94 رنز ہی جوڑ سکی. بابر حیات اور کپتان یاسر مرتضیٰ کے علاوہ کوئی بیٹر ڈبل فگر میں نہ جا سکا. افغان ٹیم نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 188 رنز بنائے. ہانگ کانگ کے فیلڈروں نے 4 کیچ ڈراپ کیے. 3 چانس کی بدولت صدیق اللہ نے 73 رنز کی اننگز کھیلی. عظمت اللہ نے ایک موقع کے بعد افغانستان کی جانب سے تیز ترین 50 کا ریکارڈ بنایا. میگا ایونٹ میں آج بھارت اور UAE کی ٹیمیں دبئی میں ٹکرائیں گی. If someone wants to be aggressive in the field, they're more than like welcome to do that. So when it's come to fast bowlers, they are always aggressive, and you can't just stop them because that's what keep them going. From my side, there is no instruction to anyone. ایشیا کپ کی پریس کانفرنس. پاک بھارت کپتان توجہ کا مرکز. اسٹیج پر ایک دوسرے سے دور بیٹھے, گلے ملے نہ ہاتھ ملایا. سلمان آغا نے کیجول انداز میں سوالوں کے جواب دیے. کہا T20 میں کوئی ٹیم فیورٹ نہیں ہوتی. ہمارے فاسٹ بالرز جارحانہ انداز اپناتے ہیں. بھارت کے خلاف میچ کے لیے کسی کو خاص پیغام نہیں دیا. سوریا کمار نے کہا فیلڈ میں جارحانہ انداز کے ساتھ اترتے ہیں. ایونٹ کے لیے پرجوش ہیں. تقریب کے اختتام پر اسٹیج سے اترتے ہوئے دونوں کپتانوں نے رسماً ہاتھ ملا لیا. ٹرافی کی رونمائی سے پہلے بھارتی کپتان نے محسن نقوی سے بھی ہاتھ ملایا.
کانفیڈنس آ جاتا ہے, ڈریسنگ روم لفٹ کرتا ہے, پلیئرز لفٹ کرتے ہیں. یہ بالنگ کھیل کے کانفیڈنس آیا ہوگا, تو اس چیز کا فائدہ مجھے ایشیا کپ کی ٹیم میں نظر آئے گا. انڈیا کے ساتھ بھی اب وہ پلیئرز نہیں ہیں جو پاکستان سے میچ نکال کے لے جاتے تھے. پاکستان نے خطرناک بالنگ کا سامنا کر کے ٹرائی سیریز جیتی. کامیابی ایشیا کپ میں بہت فائدہ دے گی. کامران اکمل کی ایشیا کپ خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو. کہا بھارت کے پاس اب وہ کھلاڑی نہیں جو پاکستان کے خلاف میچ نکال لیتے تھے. باسط علی بولے ایشیا کپ کے انعقاد کا کریڈٹ محسن نقوی کو جاتا ہے. خصوصی ٹرانسمیشن دیکھیے روزانہ شام 5:03 پر صرف AIY نیوز پر. وزیر اعظم شہباز شریف سے قازق نائب وزیر اعظم کی ملاقات. وزیر اعظم کا تجارت, سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی خواہش کا اظہار. مختلف مفاہمتی یادداشتوں اور زیر غور معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے وفد آستانہ بھیجنے کی پیشکش کی. قازق نائب وزیر اعظم کی دفتر خارجہ میں اسحاق ڈار سے ملاقات. تعلقات مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ. دونوں رہنماؤں نے سیاسی اور اقتصادی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا. دونوں ملکوں کی خارجہ امور کی وزارتوں کے درمیان تعاون کے ایکشن پلان پر دستخط ہو گئے. قازق نائب وزیر اعظم کی صدر مملکت سے ملاقات. پاکستان اور آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اور قازقستان کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا, مزید وسعت دینا ہوگی.